अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, मैं उस दिन से बार बार ये बात कर रहा था कि ये ख़त गेम चेंजर ख़त है। 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया और 25 मार्च के बाद सूरत हाल बदल गई। मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि ये जजेस अकेले नहीं हैं, आप बस देखते जाएं कि ये जजेस कामयाब कैसे होते हैं। बेशक तमाम तर अदालती निज़ाम इनके ख़िलाफ़ है, बेशक ताकतवर इदारे इनके खिलाफ थे, हुकूमत मीडिया इनके खिलाफ था, लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन जजेस के हक में कई आवाज़ें उठेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में इन 6 जजेस के ख़त के मामले पर जो है वो समाअत जारी है। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कल धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए, आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। बड़ी ही अजीब सूरत हाल है। जबकि दूसरी जानिब एतजाज़ एहसन ने बड़ी गेम डाल दी है। काजी साहब बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। ये सारा मामला जो है ये कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा पर पड़ेगा, काजी फायज ईसा के गिर्द घेरा तंग होगा। आज काजी साहब के लिए मुश्किलात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, तमाम तर कोर्ट रिपोर्टर्स पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस सर पर कफन बांध कर निकले हैं, यानी ये तय कर चुके हैं कि हर सूरत अदलिया को आज़ाद करना है। यानी ये तय कर चुके हैं कि हर सूरत जो एक दबाव अदालतों पर डाला जाता है, जजेस पर अपने मन पसंद फैसले लेने के लिए दबाव डाला जाता है, हर सूरत या तो अब इस दबाव को ख़त्म करना है या अदालतों को आज़ाद करवाना है या फिर अपनी नौकरी छोड़ देनी है। यानी 6 जजेस के मुतालिक पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार के बाखबर ज़राए ये तस्दीक कर रहे थे कि किसी सूरत 1 इंच ये जजेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। और फिर इन जजेस के साथ कई आवाज़ें भी मिलती जा रही हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ऐसे हैं जो इन 6 जजेस के साथ आकर खड़े हैं। पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर तो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने पूरी गेम जो है सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दी है। वो डेवलपमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है लाहौर बार एसोसिएशन। देखें, वकला तंजीमें जो कि मैटर करती हैं, एक बड़ा हिस्सा वो अदालती निज़ाम के अंदर रखती हैं। कल लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। अब ये दरख्वास्त लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से लिखी गई। यानी हज़ारों की तादाद में वकला ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है कि ये इन 6 जजेस के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, इस पर 8 रुकनी बेंच ना बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक बात जो काजी के लिए इस पिटीशन में लिखी गई है वो ये है कि काजी साहब खुद को इस बेंच से अलग कर लें। देखें, मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बता रहा हूँ कि काजी साहब जो प्लान बनाकर आए थे वो पूरा प्लान इन 6 जजेस के ख़त ने नाकाम बना दिया है। पहला प्लान तो ये था कि अपना पूरा साल मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन ली जाएगी। अब तो यहाँ तक सूरत हाल आ गई है कि काजी साहब का अपना साल भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अदम एतमाद बाकायदा तौर पर जजेस की जानिब से, वकला की जानिब से, और पूरा अदालती माहौल काजी साहब के ख़िलाफ़ चल रहा है। यानी अब लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि एक फुल कोर्ट बेंच बने। इस फुल कोर्ट बेंच की सरबराही कोई भी सीनियर मोस्ट जज कर ले, लेकिन काजी साहब खुद को इस बेंच से अलग कर लेंगे। एक बहुत बड़ा एतराज़ काजी साहब पर आयद हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर चौधरी एतजाज़ एहसन के हवाले से है। मैं हमेशा एतजाज़ एहसन साहब को पाकिस्तान के वकला के अंदर बड़ा हाई रेट करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में चंद नामवर वकला या काबिल वकला हैं या धड़ल्ले वाले दबंग वकला हैं जिनके बारे में आप वसूख से कह सकते हैं कि ये अपराइट लॉयर्स हैं, हमेशा तारीख की सीधी सिमत में खड़े होते हैं। एतजाज़ एहसन का भी शुमार उन्हीं वकला में होता है। यानी वो खुद पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो धड़ल्ले से तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। एतजाज़ एहसन ने अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की है। उस पटिशन के अंदर एतजाज़ एहसन ने यह मुतालबा किया है कि 8 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसको ख़त्म किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस जुडिशल कमीशन को 3 हाजिर सर्विस जजेस हेड करें। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एतजाज़ एहसन ने भी अपनी पिटीशन में यह मुतालबा किया है कि वो जो जुडिशल कमीशन होगा जिसमें 3 जजेस उसको हेड करेंगे, उन जजेस में भी काजी साहब हिस्सा नहीं होने चाहिए। यानी मैंने पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म का अदम एतमाद नहीं देखा। इस किस्म का अदम एतमाद
ججز کی جانب سے اس قسم کا عدم اعتماد، لائرز کی جانب سے اس قسم کا عدم اعتماد، بار ایسوسیشنز کی جانب سے، بار ایسوسیشنز تو ججز کی جان ہوتی ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس کے لیے تو بار ایسوسیشنز پورا ماحول بناتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری والی جو موومنٹ تھی، افتخار چودھری کی بحالی موومنٹ میں دراصل وکلاء تنظیموں کا کردار تھا، دراصل وہ بار ایسوسیشنز متحرک ہوئی تھیں، اس ٹائم بھی اعتزاز احسن اور علی احمد کرد وغیرہ سڑکوں پر نکلے تھے اور افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑ گیا تھا۔ اب تمام تر وکلاء تنظیمیں قاضی صاحب کے خلاف ہو چکی ہیں۔ کل عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بھی گفتگو کی، پہلی گفتگو تھی ان 6 ججز کے خط کے بعد، پہلی دفعہ صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے بھی مطالبہ کیا کہ اس پر فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور قاضی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ آج سماعت ہو رہی ہے، قاضی صاحب ہی ہیڈ کر رہے ہیں اور بڑے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، دوبارہ سے سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کر رہے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے ریزنیبل سوال اٹھائے کہ الزام حکومت پر ہے اور آپ نے تحقیقات کے لیے جو بینچ ہے وہ بھی حکومت سے بنوا لیا۔ اسی دوران جبکہ یہ سماعت ہو رہی تھی، وکلاء کی جانب سے ان ججز کے حق میں سپریم کورٹ کے باہر بہت بڑا احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شجاعت حسین کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ پولیس حکام ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ نجی کوریئر کمپنی کی نمائندہ کی جانب سے یہ خط ریسیو کروایا گیا۔ کوریئر کمپنی کے ملازم کو حراست میں لے کر تفتیش جاری ہے، سیکیورٹی الرٹ ہے، جبکہ ان مشکوک خطوط پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے آئی جی اور ایس ایس پی آپریشنز کو فوراً طلب کر لیا ہے۔ اب قاضی صاحب ان 6 ججز کے معاملے پر بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ملاقات میں نے وزیر اعظم کو واضح پیغام دیا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ ماضی سے نکلیں، اس خط کو ایک اپرچونٹی سمجھیں، آج ہم یہاں سے اٹھیں تو اپنے آپ کو آزاد تو محسوس کریں۔ اور اسی طریقے سے قاضی صاحب نے یہ کہا کہ عدالتوں کو مچھلی منڈی نہیں بنانا چاہیے، جو وکیل از خود نوٹس کا مطالبہ کرے اسے وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ نے جیسے یہ کہا کہ آج بھی تو وہی چل رہا ہے جیسا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں، تو قاضی صاحب فوراً وضاحت دینے لگ گئے کہ اگر آج بھی کچھ ہو رہا ہے تو میرے نوٹس میں لائیں، پھر دیکھیں گے۔ مائی لارڈ، 6 ججز کا خط آپ کے سامنے ہے اور کیسے نوٹس میں لائیں؟ بہرحال قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، جو پچھلے 8-9 مہینوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ انتخابی نشان والا معاملہ ہو، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا معاملہ ہو، ملٹری کورٹس والا معاملہ ہو، یا پچھلے کئی معاملات میں ہم نے دیکھ لیا کہ قاضی صاحب نے کم از کم انصاف نہیں کرنا۔ ہاں، انہوں نے پرسنل سکور سیٹل کرنا ہے اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے انصاف، آئین، قانون کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک چلنا شروع ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ قاضی صاحب کو ویسے ہی لے ڈوبے گا۔ قاضی صاحب جو ہے وہ ان تمام صورتحال سے بچنا ناممکن ہے۔ مطیع اللہ جان کا بڑا زبردست ٹویٹ تھا کہ اگر چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر ان کا سر اتارا جائے گا، اگر ان کو گھر جانا پڑے گا، تو وہ اپنے ساتھ قاضی صاحب کو بھی گھر لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ کرائم ان پارٹنر ہیں۔ اکیلے عامر فاروق نے پچھلے 1.5-2 سال سے آئین کی دھجیاں نہیں اڑائیں۔ ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپر کورٹ سے شے تھی، کہیں نہ کہیں سپورٹ تھی، اسی وجہ سے تو وہ کر رہے تھے۔ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ یہ 6 ججز کو پہلی کامیابی ملی ہے دراصل کہ سپریم کورٹ کے اندر اب بار ایسوسیشنز اور دیگر وکلاء نے اپنی درخواستیں دائر کی ہیں۔ اب یہ جو سماعت ہو رہی ہے، اس سماعت میں چودھری اعتزاز احسن اور لاہور بار ایسوسیشن کی درخواستیں، ان کی پٹیشنز بھی اٹیچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی سپریم کورٹ نے جو آج خود نوٹس کیا اس پر سماعت ہوگی۔ جتنی بھی درخواستیں اب آتی جائیں گی، وہ تمام درخواستیں مرکزی اپیل کے ساتھ اٹیچ ہوتی جائیں گی۔ اب معاملہ 6 ججز کا نہیں رہ گیا، اب کئی اور فریق اس کے اندر آ چکے ہیں۔ ابھی کچھ ایسے ججز ہیں جو بول نہیں رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر ان 6 ججز کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے کچھ آزاد ججز کے ساتھ، کچھ ایسے ججز کے ساتھ جو دباؤ میں نہیں آتے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس بینچ کا بھی حصہ ہیں، کیونکہ ان کو چاہتے نہ چاہتے
قاضی صاحب نے اس بینچ کا حصہ بنایا ہے، کیونکہ اگر ان کو شامل نہ کیا جاتا تو پھر پہلے دن سے ہی اس بینچ کو مسترد کر دیا جاتا۔ ویسے تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ من پسند بینچ ہے، لیکن اس بینچ کے اندر بے شک فیصلہ ان 6 ججز کے خلاف آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 6 ججز کے خلاف فیصلہ کوئی اب تسلیم نہیں کرے گا۔ البتہ ان 6 ججز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں بیٹھے ہوئے کچھ ججز ریمارکس دیں گے، جنہیں جیسے عطر من اللہ کے ریمارکس سننے کے لائق ہیں، کچھ کا میں ذکر کر چکا ہوں، پھر یحییٰ آفریدی کے ریمارکس سننے کے قابل ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس زبردست ہوں گے۔ اصل میں گیم چینجر وہ ریمارکس ہوں گے جو یہ 3 آزاد ججز ان 6 ججز کے حوالے سے دیں گے۔ بے شک قاضی صاحب اپنی مرضی کا فیصلہ لکھوائیں، اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اس بینچ کے اندر صرف 3 آزاد ججز کو شامل کیا، باقی اپنا پورا گروپ شامل کیا ہے، جن کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ قاضی کے گروپ کے لوگ ہیں۔ قاضی صاحب جہاں پر پاؤں رکھیں گے وہاں پر ان کا پاؤں ہوگا، جہاں پر قاضی صاحب کا پلڑا ہوگا وہاں ان کا ہوگا۔ لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہے قاضی صاحب کے لیے۔ یہ جو آؤٹ سائڈ پریشر آتا جا رہا ہے، یعنی لاہور بار ایسوسی ایشن، پھر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، یہ تگڑی بار ایسوسی ایشنز کہلاتی ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواستیں دائر کر سکتی ہیں۔ اگر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن بھی درخواست دائر کر دیتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اس کیس میں بیٹھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی کا مزاج ایسا ہے کہ جو کچھ مرضی آپ ان کے خلاف کر لیں، یعنی اس ٹائم تمام تر عدالتی نظام ان کے خلاف ہے، پورا عدالتی نظام ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے۔ کوئی غیرت مند شخص ہوتا، کوئی شریف ہوتا تو ریزائن کر کے چلا جاتا، لیکن یہ ریزائن نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے کہ میرے اوپر عدم اعتماد ہو رہا ہے، میرے اوپر میری پالیسی سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، میرے فیصلوں سے اختلاف کر رہے ہیں، تو میرا اس منصب پر بیٹھنا بلا وجہ ہے، ضائع ہے۔ لیکن قاضی صاحب ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہ دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ قاضی صاحب کو کچھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال سماعت جاری ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔